جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں میقات پہ کھڑا ہوں۔ اس کو مسجد میقات، مسجد شجرہ اور ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ اس کے 2-3 نام ہیں۔ یہ ایکچولی مدینہ کی میقات ہے۔ اہل مدینہ جو تھے وہ یہاں پر احرام باندھتے تھے۔ اس کو مسجد شجرہ بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ٹائم یہاں پر آ کے آرام کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو مسجد شجرہ یا مسجد میقات بھی بولا جاتا ہے۔ میں اس کے 1 نمبر گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ اوپر سامنے دیکھیں، اس کا 1 نمبر گیٹ ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ، جسے مسجد شجرہ، مسجد الاحرام، مسجد میقات کہا جاتا ہے، جو مدینہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ابیار علی کے قریب۔ یہاں سے عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ مسجد شجرہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ثمرہ نام کا ایک درخت ہوا کرتا تھا، جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال یہاں پر آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، جس کا اختتام صلح حدیبیہ پر ہوا۔ اس کے بعد ہجرت کے 7ویں سال اس عمرہ کی قضاء کے لیے عمرۃ القضاء کا احرام باندھا تھا، اور ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے اسی درخت کے نیچے احرام باندھا تھا۔ یہ میقات مکہ کی سب سے دور والی میقات ہے سب میقات میں سے، اور یہ ابیار علی کے قریب ہے۔ ابیار علی، وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے کچھ کنویں کھودے تھے پانی کے لیے، اس وجہ سے وہ جگہ ابیار علی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس علاقے کو اس وقت اقتا کہلاتا تھا۔ یہ مسجد مختلف ادوار میں تعمیر کے مراحل سے گزرتی رہی، اور اس کی موجودہ تعمیر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف یہ 25 میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف بھی تقریباً 25 میٹر ہی ہے۔ اس وجہ سے ابھی اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ ابھی اس کو بنا دیا گیا ہے، بہت پیاری مسجد۔ اب یہیں سے جو ہے اہل مدینہ جو ہیں یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد عمرہ اور حج کی سعادت سے نصیب فرمائے، اور یہ میقات دیکھنی بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے حق میں دعائے خیر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔